میرے پیارے پیارے ساتھیوں، آج کا میرا ٹاپک ہے شکر۔ شکر بہت چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کا ریوارڈ کاؤنٹلیس ہے، بہت زیادہ ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کن لوگوں میں شامل ہو جاؤ؟ جو شکر کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہر اعزاز پر، اللہ تعالیٰ کے ہر دیے گئے سانس پر، اللہ تعالیٰ کی ہر دیے گئی صبح پر، نئی زندگی پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تسبیح کرتے رہو گے اور اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرے گا، آپ کی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون لائے گا، آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، ان فیصلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا جو فیصلے آپ سے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت پر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور اللہ کا شکر گزار، اور اللہ کا شکر گزار رہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں بتا رہے ہیں کہ آپ سوچیں دل کی دھڑکن، آپ کو ایک دل کی دھڑکن پرچیز کرنی پڑے تو آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کو فری آف کورس کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ نعمتیں دے رہے ہیں۔ پھر آنکھیں، پھر کان، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پہ کتنا شکر ادا کیا۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ یعنی آپ کو اگر کسی نے کوئی گفٹ دیا ہے، یا آپ کی کسی مشکل میں کسی نے ہیلپ آؤٹ کیا آپ کو، یا آپ کے برے دن میں کوئی کام آیا ہے، تو آپ نے اگر اس کو تھینکس نہ کہا تو پھر آپ نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور تھینکس منہ سے نہیں کہنا، آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے وہ بھی خوش ہو جائے، صرف اللہ کے لیے۔ حدیث دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے، اور ان کو چھوڑ دینا نہ شکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو تھوڑے پہ شکر کرے گا تو اس کو زیادہ ملے گا، اور جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور سب سے بڑھ کے بات، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، ٹھیک ہے، نہ شکری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پہ ہر وقت برسے گی، لیکن اگر آپ فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ عن زیاد قال سمعت مغیرة يقول ان كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم
لا يقوم أو لا يصلي حتى تغم قدمه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شکورا. زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حدیں تو قائم کی ہیں اس کو توڑتے ہیں. آپ کو شادی بیاہ دیکھ لیں, آپ کوئی جو ہے پیدائش دیکھ لیں کسی بچے کی, آپ اس کے علاوہ آپ اتنے مقامات ہیں, آپ کو جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑتے تھے, سجدہ کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. اور ہاں الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں, یقین کریں آپ ایک کھانا کھائیں پیٹ بھر کے اور پھر آخر میں الحمدللہ کہہ دیں تو آپ اتنا اجر پاتے ہیں جتنا ایک شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے. نیکسٹ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. لا ينظر اللہ الا امرأتی لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے کہ مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر ملی نہیں, حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. آپ خود دیکھیں معاشرے میں عورت اپنے شوہر کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتی ہے, 0%. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ اپنے شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی, اس کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی, لیکن وہ شوہر کی ناشکری پر ناشکری کر رہی ہے. مجھے تم سے کبھی کوئی خیر ملی نہیں, تم کسی قابل ہی نہیں ہو, اور جب سے میری زندگی میں آئی ہو تباہ و برباد ہو کر دیا مجھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی عورت کی طرف قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں, اتنا سخت ناراض ہوں گے. تو آپ کسی سے کوئی فائدہ حاصل کریں اور پھر بعد میں اس کی ناشکری کریں تو یہ سخت گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ صحبتیں جو سفر میں ہے میری منزلوں کی صدا ہے وہ، جو شہادتوں کے ہے سلسلے میری کاوشوں کا صلہ ہے وہ، میرے قافلہ جنون میں جو پیام عزم و وفا ہے وہ، کہ صدائے اہل وفا